مدرسے کی چھٹیاں ہونے پر بریدہ اکثر حلیمہ بیگم کے گھر چھٹیاں گزارتی۔ وہاں جا کر اس ماں باپ کا پیار ملتا اور بہن بھائی کا بھی۔ دعا اور آیت دونوں ہی اسے بہت پیار کرتی۔ ان کا ایک بیٹا جاذب جو بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا، وہ ان کے ساتھ ایسی تھی جیسے حلیمہ بیگم کی سگی اولاد ہو۔ صبح کی خنکی وضو سے تر ہوئے چہرے پہ طمانینت بکھیر رہی تھی۔ سفید دودیا رنگت پر نور اترتا ہوا اسے اس کے نام کی طرح بریرہ کرنے لگا۔ حوروں جیسی ہی لگ رہی تھی اور ہاتھوں میں پکڑے جائے نماز کو بچھا چکی، آنکھوں میں ندامت لیے رب تعالیٰ کے سامنے حاضری دیتی۔ یہ بھی خوش بختی کی علامت ہے اپنی حیات میں ہی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ خوشنودی سے فجر کی نماز ادا کی گئی۔ ایک شفاف اور پاک دانہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان رکھتی اور لبوں کو ہلکی سی حرکت دیتی، بند آنکھوں سے ذکر اللہ کو محسوس کرتی، دل کی گہرائیوں میں اتارتی۔ کلمات بھی تو کتنے عظیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تسبیح کے تمام دانے پڑھنے کے بعد دعا مانگتی رہی۔ آسمان سے روشنی پھوٹنے لگی تھی اور معمول کی طرح وہ تلاوت میں مصروف ہو گئی۔ بہت دنوں بعد وہ مدرسے سے گھر آئی تھی۔ وہ ٹیرس پر پڑی کرسی پہ بیٹھی بہت انہماک سے تلاوت کرنے لگی۔ قرآن سے لگاوٹ ہی اس قدر تھی کہ اس کی آواز کانوں میں رس گھولنے لگتی، ہر سو رحمت کا نزول ہونے لگتا۔ سلویٰ چائے کا کپ لیے برآمدے میں پڑے تخت پوش پر بیٹھی چائے کی چسکیاں لینے لگی۔ آج پھر سے بہت دن بعد ایک مترنم آواز کانوں میں پڑی۔ آج پھر سماعتوں کے سارے گناہ معاف ہونے لگے۔ جو کوئی کلام اللہ پڑھ رہا تھا خانہ دل پہ حشر برپا کر رہا تھا۔ کتنا اشتیاق ہوتا سلویٰ کو کہ وہ اس بندی سے ملے، کیسے، کس طرح، کس بہانے۔ زمزمہ بیگم کی آواز نے تسلسل توڑا۔ جلدی کرو سلویٰ، آج پہلا دن ہے تمہارے کالج کا۔ جی نانی جان آ گئی، کہتی ہوئی کپ تخت پوش پر رکھا اور حجاب کرنے لگی۔ تیز قدم اٹھاتے ہوئے تھوڑی گھبرائی ہوئی سلویٰ اب تقریباً کالج کے گیٹ پر پہنچنے ہی والی تھی۔ اب وہ قدم اٹھاتی کالج کے گیٹ سے اندر آئی، جہاں چند لڑکیاں اسے دیکھ کر مسکرائیں اور چند کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ ان تمام زاویوں کو جھٹلا کر آگے بڑھی۔ دور بینچ پر بیٹھی ایک لڑکی جو اسے بہت ہی مؤدب لگی اس کے قریب گئی۔ السلام علیکم کہتی ہوئی ہاتھ بڑھانے لگی۔ وعلیکم السلام کہتی ہوئی وہ لڑکی بینچ پہ سمٹی تاکہ آنے والی اس لڑکی کو جگہ مل سکے۔ میں سلویٰ ہوں، ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھیرے، اور میں آیت حبیب جمالی۔ پل بھر کے لیے اسے لگا کہ یہ نام سن رکھا ہے، حبیب جمالی۔ اب نیو ایڈمیشن ہے؟ آیت نے استفسار کیا۔ جی کل ہی۔ اوہ اچھا، کس کلاس میں؟ فرسٹ ایئر میں۔ نائس، میں بھی۔ سلویٰ عادتاً تھوڑی چہکتی سی لڑکی تھی، اس لیے فوراً ہاتھ بڑھا کر بولی فرینڈس۔ آیت نے لمحہ بھر خاموشی اختیار کی، پھر مسکرا کر کہا فرینڈس، اور ہاتھ ملایا۔ اب سلویٰ کافی حد تک ریلیکس ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں دور سے آتی لڑکی جس کے ہاتھ میں چند کتابیں تھیں وہ اسی طرف آ رہی تھی۔ جب وہ ان کے قریب آئی تو آیت اسے دیکھ کے بولی آپ کہاں رہ گئی تھیں؟ وہ سلویٰ کو بتانے لگی یہ میری آپی ہیں دعا، یہ میری نئی سہیلی سلویٰ۔ اس کے تعارف کروانے کے بعد وہ کافی خوش اسلوبی سے ملی۔ اتنے میں گھنٹی کی تیز آواز نے گراؤنڈ میں موجود سب لڑکیوں کو منتشر کر دیا اور تینوں بھی وہاں سے جا چکیں۔ آ گیا میرا بچہ، کہاں گئے تھے؟ اتنے دن بعد گھر آئے اور آتے ہی چلے گئے، اور اب آ رہے ہو، کوئی احساس ہے تمہیں؟ نازیہ نے بیٹے کے گھر آتے ہی سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ معان ان سب باتوں سے بے نیاز ہو کر صوفے پر بیٹھا شوز اتارنے لگا۔ سنا نہیں، تم سے کیا پوچھ رہی ہوں؟ وہ غصہ ہونے لگی، پر معان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کی سماعتوں سے اس کی دادی جان کے یہ الفاظ ٹکرانے لگے، بیٹا اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ سو وہ بول پڑا، مجھے ایک ضروری کام سے گیا تھا، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہا ہوں۔ وہ شوز ہاتھوں میں لیے اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔